اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے پاکستان کے تھرو یا پاکستان کے بغیر کسی اور کنٹری کے تھرو اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی فائدہ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، 28 فروری کو سٹارٹ ہونے والی جنگ یا ایک آپریشن جس کی آپ تقریباً 2 دن سے بات چل رہی ہے کہ اس کی سیز فائر ہونے جا رہے ہیں، اور اس سیز فائر کا جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. تقریباً 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں یہ بتایا تھا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی میں پاکستان اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے اگر امریکہ اور ایران چاہتا ہے تو. تھوڑی دیر بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پوسٹ کو دوبارہ شیئر کیا اور اپنی انٹرسٹ کو شو کیا، لیکن اب تک ایران نے اس جنگ بندی کی طرف کوئی دلچسپی نہیں شو کی ہے. اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے پاکستان کے تھرو یا پاکستان کے بغیر کسی اور کنٹری کے تھرو اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی فائدہ ہے. دیکھیں، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو پہلے ایک دفعہ مفت میں نقصان ہوا تھا. اب مفت میں نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب 28 فروری کو امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں آیت اللہ خامنہ صاحب کا شہادت موصول ہوئی. تو پاکستان سمیت کئی کنٹریز میں پروٹیسٹ ہوئی اور ایون لداخ اور کشمیر میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، اسلام آباد میں بھی ہوئی، لیکن گلگت بلتستان میں کچھ زیادہ ہی نقصان ہوا اور سرکاری بلڈنگز کو جلائے گئے اور اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. مظاہرین اپنے جذبات کا قابو نہ رہ سکے. یہ تھوڑی چھوٹی سی غلطی تھی لیکن بہت بڑا نقصان کر گیا. آن دا ادر ہینڈ اس کے نتیجے میں پھر سیکیورٹی فورسز نے ان کے اوپر گولیاں چلائی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اپنی جان کھو بیٹھے. تو ایک طرف گورنمنٹ کی جو بلڈنگ چلائے گئے وہ نقصان، آن دا ادر ہینڈ پبلک کے اوپر جو گولیاں چلائی گئی اور جانی نقصان ہوا. تو ان شارٹ اوور آل پاکستان کو ہی نقصان ہوا. تو اب سیز فائر لیٹ سپوز اگر پاکستان کے تھرو ہو جاتا ہے یا بغیر پاکستان کے کسی اور کنٹریز کے تھرو ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو فائدہ ہے وہ ہے انٹرنل پیس. دیکھیں، ہمارے سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے. اگر کوئی کنٹری سعودیہ عرب کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کی پروٹیکشن پاکستان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان اس کو تحفظ دیں گے. اس پیکٹ کا سمپل مقصد یہی ہے. اگر یہ جنگ نہیں رکتا تو ہوگا یہ کہ ایران گلف کنٹریز کے اوپر میزائلز داغے جا رہے ہیں. داغے گلف کنٹریز میں بلکہ جہاں جس کنٹری میں امریکن ایمبیسی ہے یا امریکن اڈے ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، وہاں پر اپنی میزائلز داغے جا رہے ہیں. اور سعودیہ میں بھی امریکن اڈے ہیں اور فوجی تنصیبات بھی ہیں. تو ایسے میں اگر ایران سعودیہ کے اوپر حملہ کرتا ہے پوری طرح، میزائلز ایک دو داغے جا رہے ہیں اور انٹرسپٹ ہو رہے ہیں اور سعودیہ کی طرف سے کافی برداشت اور صبر مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسے میں کوئی بڑا حملہ ہو جاتا ہے تو پاکستان اس کے پروٹیکشن کے لیے آنا پڑے گا اور پاکستان کو اس پیکٹ کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور سعودیہ پاکستان کو بلائے گا. تو ایسے میں ہوگا کہ ہماری انٹرنل پیس خراب ہو جائے گی. انٹرنل پیس دیکھیں، ایک پاکستانی عوام ہے جو کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے خلاف لڑے اور گورنمنٹ کو یہ ہے کہ وہ اس پیکٹ کے اوپر عمل کرنا ہے. تب لیٹ سپوز اگر گورنمنٹ اس پیکٹ کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ سعودی عرب کی سائڈ سے لڑے گا اگینسٹ ایران. تو ایسے میں پھر پاکستانی عوام گورنمنٹ کے خلاف ہو جائیں گے. پھر ہمارے اندر اس امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اور جنگ ہوگی اور اس جنگ کی وجہ سے ہمارے انٹرنل پیس خراب ہوں گے. تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہے جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ بندی ہو جائیں کسی بھی حال میں. تو میں بھی پاسبل ان سم ڈیز اس کی سیز فائر ہو جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 5 دن کا ٹائم بھی دیا ہے اور ایران کے لیے کہ اگر وہ اپنی اسٹیٹ آف ہارموز کو نہیں کھولیں گے تو ہم اٹیک کریں گے فلان. ویسے ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ یا وارننگ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہی جاری ہے لیکن اب تک کوئی بڑی ایسی ریٹیل ایکشن نہیں آیا امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر. اور اگر آتا بھی ہے تو ایران اپنی جگہ پر چپ نہیں بیٹھے گا، وہ ٹھیک ٹھاک ریٹیلیٹ کرے گا. اب اس سیز فائر کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اور ہم سب پر حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.